اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اب وہ محسوس استعانت و امداد جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے اور غیر اللہ کے لیے شرک ہے کون سی ہے؟ اس میں دو قسمیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی فرشتے یا پیغمبر یا ولی یا کسی اور انسان کو خدا تعالیٰ کی طرح قادر مطلق اور مختار مطلق سمجھ کر اس سے اپنی حاجت مانگے، تو یہ ایسا کھلا ہوا کفر ہے کہ عام مشرکین بت پرست بھی اس کو کفر سمجھتے ہیں۔ اپنے بتوں دیوتاؤں کو بالکل خدا تعالیٰ کی مثل قادر مطلق اور مختار مطلق یہ کفار بھی نہیں مانتے۔ دوسری قسم یہ ہے کہ جس کو کفار اختیار کرتے ہیں اور قرآن اور اسلام اس کو باطل اور شرک قرار دیتا ہے۔ ایاک نستعین سے مراد یہی ہے۔ ایسی استعانت و امداد ہم اللہ کے سوا کسی سے نہیں چاہتے۔ وہ یہ کہ اللہ کی کسی مخلوق فرشتے یا پیغمبر یا ولی یا کسی دیوتا کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا اگرچہ قادر مطلق اللہ تعالیٰ ہی ہیں اور کامل اختیارات اسی کے ہیں، لیکن اس نے اپنی قدرت و اختیار کا کچھ حصہ فلاں شخص کو سونپ دیا ہے اور اس دائرے میں وہ خود مختار ہے، یہی وہ استعانت و استمداد ہے جو مومن و کافر میں فرق اور اسلام و کفر میں امتیاز کرتی ہے۔ قرآن اس کو شرک و حرام قرار دیتا ہے۔ بت پرست مشرکین اس کے قائل اور اس پر عامل ہیں۔ اس معاملے میں دھوکہ یہاں سے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بہت سے فرشتوں کے ہاتھوں دنیوی نظام کے بہت سے کام جاری کرتے ہیں۔ دیکھنے والا اس مغالطے میں پڑ سکتا ہے کہ اس فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار سپرد کر دیا ہے یا انبیاء علیہم السلام کے ذریعے بہت سے ایسے کام وجود میں آتے ہیں جو عام انسانوں کی قدرت سے خارج ہیں، جن کو معجزات کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اولیاء اللہ کے ذریعے بھی ایسے ہی بہت سے کام وجود میں آتے ہیں جن کو کرامات کہا جاتا ہے۔ یہاں سرسری نظر والوں کو یہ مغالطہ لگ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کاموں کی قدرت و اختیارات ان کو سپرد نہ کرتا تو ان کے ہاتھ سے کیسے وجود میں آتے۔ اس سے وہ ان انبیاء و اولیاء کے ایک درجے میں مختار کار ہونے کا عقیدہ بنا لیتے ہیں، حالانکہ حقیقت یوں نہیں، بلکہ معجزات اور کرامات براہ راست حق تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے۔ صرف ان کا ظہور پیغمبر یا ولی کے ہاتھوں پر ان کی عظمت ثابت کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ پیغمبر اور ولی کو اس کے وجود میں لانے کا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ قرآن مجید کے بے شمار آیات اس پر شاہد ہیں، مثلاً آیت وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے کا ذکر ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کے لشکر کی طرف ایک مٹھی کنکریوں کی پھینکی اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ سارے لشکر کی آنکھوں میں جا لگیں۔ اس کے متعلق ارشاد ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی تھیں، جس سے معلوم ہوا کہ معجزہ جو نبی کے واسطہ سے صادر ہوتا ہے وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کو جب ان کی قوم نے کہا کہ اگر آپ سچے ہیں تو جس عذاب سے ڈرا رہے ہیں وہ بلا لیجئے، تو انہوں نے فرمایا انما یأتیکم بہ اللہ ان شاء، یعنی معجزہ کے طور پر آسمانی عذاب نازل کرنا میرے قبضے میں نہیں، اللہ تعالیٰ اگر چاہے گا تو یہ عذاب آ جائے گا، پھر تم اس عذاب سے بھاگ نہ سکو گے۔ سورہ ابراہیم میں انبیاء و رسل کی ایک جماعت کا یہ قول ذکر فرمایا وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، یعنی کسی معجزہ کا صادر کرنا ہمارے ہاتھ میں نہیں، اللہ تعالیٰ کی اذن و مشیت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اسی وجہ سے کوئی پیغمبر یا کوئی ولی جب چاہے جو چاہے معجزہ یا کرامات دکھائے، یہ قطعاً کسی کے بس میں نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسری انبیاء علیہ السلام سے بہت سے معین معجزات کا مطالبہ مشرکین نے کیا، مگر جس کو اللہ تعالیٰ نے چاہا ظاہر کر دیا اور جس کو نہ چاہا نہیں ہوا۔ پورا قرآن اس کی شہادتوں سے بھرا ہوا ہے۔
ایک محسوس مثال سے اس کو یوں سمجھ لیجیے کہ آپ جس کمرے میں بیٹھے ہیں اس میں بجلی کی روشنی کی بلب سے اور ہوا برقی پنکھے سے آپ کو پہنچ رہی ہے، مگر یہ بلب اور پنکھا اس روشنی اور ہوا پہنچانے میں قطعاً خود مختار نہیں، بلکہ ہر آن اس جوڑ کنیکشن کے محتاج ہیں جو تار کے ذریعے پاور ہاؤس کے ساتھ ان کو حاصل ہے۔ ایک سیکنڈ کے لیے یہ جوڑ ٹوٹ جائے تو نہ بلب آپ کو روشنی دے سکتا ہے، نہ پنکھا ہوا دے سکتا ہے، کیونکہ در حقیقت وہ عمل بلب اور پنکھے کا ہے ہی نہیں، بلکہ بجلی کی رو کا ہے جو پاور ہاؤس سے یہاں پہنچ رہی ہے۔ انبیاء و اولیاء اور سب فرشتے ہر عمل میں، ہر کام میں، ہر آن حق تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ اسی کی قدرت اور مشیت سے سب کام وجود میں آتے ہیں، اگرچہ ظہور اس کا بلب اور پنکھے کی طرح انبیاء و اولیاء کے ہاتھوں پر ہوتا ہے۔ اس مثال سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ ان چیزوں کے صدور اور وجود میں اگرچہ اختیارات انبیاء و اولیاء کا نہیں، مگر ان کا وجود باوجود ان کے بالکل بے دخل بھی نہیں۔ جیسے بلب اور پنکھے کے بغیر آپ کو روشنی اور ہوا نہیں پہنچ سکتی، یہ معجزات و کرامات بھی انبیاء و اولیاء کے بغیر نہیں ملتے، اگرچہ یہ فرق ضرور ہے کہ پوری فٹنگ اور کنیکشن درست ہونے کے باوجود آپ کو بغیر بلب کے روشنی اور بغیر پنکھے کے ہوا کا ملنا عادتاً ناممکن ہے، اور معجزات و کرامات میں حق تعالیٰ کو سب قدرت ہے کہ بغیر واسطہ کسی پیغمبر و ولی کے بھی اس کا ظہور فرما دیں، مگر عادتاً اللہ یہی ہے کہ ان کا صدور بغیر واسطہ اولیاء و انبیاء کے نہیں ہوتا، کیونکہ ایسے خوارق عادات کے اظہار سے جو مقصد ہے وہ اس کے بغیر پورا نہیں ہوتا۔ اس لیے معلوم ہوا کہ عقیدہ تو یہی رکھنا ہے کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی قدرت و مشیت سے ہو رہا ہے، اس کے ساتھ انبیاء و اولیاء کی عظمت و ضرورت کا بھی اعتراف ضروری ہے۔ اس کے بغیر رضا الہی اور اطاعت احکام خداوندی سے محروم رہے گا۔ جس طرح کوئی شخص بلب اور پنکھے کی قدر نہ پہچانے اور ان کو ضائع کر دے تو روشنی اور ہوا سے محروم رہتا ہے۔ وسیلہ استعانت اور استمداد کے مسئلے میں بکثرت لوگوں کا اشکال رہتا ہے۔ امید ہے کہ اس تشریح سے اصل حقیقت واضح ہو جائے گی اور یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ انبیاء و اولیاء کا وسیلہ بنانا نہ مطلقاً جائز ہے نہ مطلقاً ناجائز ہے، بلکہ اس میں وہ تفصیل ہے جو اوپر ذکر کی گئی ہے کہ کسی کو مختار مطلق سمجھ کر وسیلہ بنایا جائے تو شرک و حرام ہے، اور محض واسطہ اور ذریعہ سمجھ کر کیا جائے تو جائز ہے۔ اس میں عام طور پر لوگوں میں افراط و تفریط کا عمل نظر آتا ہے۔ صراط مستقیم کی ہدایت دنیا و دین میں کلید کامیابی ہے۔ اصل تفسیر میں یہ بات وضاحت سے آ گئی ہے کہ قرآن کریم نے جس دعا کو ہر شخص کے لیے، ہر کام کے لیے، ہر حال میں انتخاب فرمایا ہے وہ صراط مستقیم کی ہدایت کی دعا ہے۔ جس طرح آخرت کی کامیابی اس صراط مستقیم پر موقوف ہے جو انسان کو جنت کی طرف لے جائے، اسی طرح دنیا کے سارے کاموں میں بھی غور کرو تو کامیابی کا معیار صراط مستقیم ہی ہے۔ جس کام میں وہ آلات و ذرائع اختیار کیے گئے جس کے نتیجے میں مقصد کا حصول عادتاً لازمی ہے تو کامیابی عادتاً لازمی ہوتی ہے۔ جہاں کہیں انسان اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوتا تو اگر وہ غور کرے تو معلوم ہو جائے گا کہ کام کے کسی مرحلے میں اس نے غلطی کی ہے، صحیح راستہ ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا، اس لیے ناکامیابی ہوئی۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ صراط مستقیم کی ہدایت صرف آخرت و دین کے کاموں کے ساتھ مخصوص نہیں، دنیا کے سب کاموں کی درستی اور کامیابی بھی اسی پر موقوف ہے۔ اس لیے یہ دعا ایسی ہے کہ مومن کو ہر وقت حرز جان بنانے کا قابل ہے۔ شرط یہ ہے کہ استحضار اور نیت کے ساتھ کی جائے، محض الفاظ کا پڑھ لینا نہ ہو۔ واللہ الموفق والمعین۔ بعون تعالیٰ تفسیر سورۃ فاتحہ ختم ہوئی۔ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ أَوَّلَهُ آخِرَهُ وَظَاهِرَهُ وَبَاطِنَهُ۔ الحمد للہ حمدًا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى۔ لا حول ولا قوة إلا بالله۔